Dams are not good. Large dams are very bad. میں نے کہا کدھر سیلاب آ گیا؟ اس نے کہا بہت بڑا سیلاب آ گیا. This was 1992. ادھر کا بند توڑ دو, یہ گاؤں ڈوب جائے گا, شہر بچ جائے گا. میں انفراسٹرکچر ہی نہیں پرپوز کروں گا. یہ سارا انفراسٹرکچر جو ہے دس از ناٹ کلائمیٹ کمپیٹیبل. میں کہتا ہوں لیٹ نیچر ٹیک اٹس کورس. اتنے خوبصورت پانی کے ریزروائر کے ہوتے ہوئے ہمارے بچے پیدا ہو کے بڑے ہو جاتے ہیں گندا پانی پی پی کے, اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کے. وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس تھنگ. دس از اے ریور سسٹم وچ از گوئنگ اسٹرانگ فار ایٹ لیسٹ 30 million years. تو یو آر ٹوٹلی ڈراؤٹ پروف. وہ پانی چھوڑتے نہیں ہیں, وہ ریور کا پانی ہے جو ان سے روکا نہیں جاتا, اور وہ ہماری طرف ہی آتا ہے کیونکہ دریا کا راستہ یہی ہے. السلام علیکم جی, اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف لبرٹی چاک. آج کل پاکستان کے اندر میجرلی فلڈس کی وجہ سے نیوز جو ہے وہ ڈومینیٹ ہوئی ہوئی ہے. اسٹوریز آف ڈیمیج, اسٹوریز آف لاس آف لائف. کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے پھر سے اس سال ملک کو. اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ 10-15 سال, شاید 20 سال سے جو ہے یہ ایک پیٹرن سی بننا شروع ہو گیا. مے بی 30 ایئرس سے یہ پیٹرن سی ایک بننا شروع ہو گئی ہے جس کے اندر فلڈ آتا ہے, اپنا ڈیمیج کر کے چلا جاتا ہے, اینڈ وی آر فاؤنڈ ہیلپ لیس. آئی تھنک کہ اتنی دفعہ یہ ایونٹ ریکر کر چکا ہے کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ وڈ بی پریپیئرڈ ٹو ڈیل ود مینی آف دی تھنگس دیٹ normally occur. I have with me on the show Dr. Hassan Abbas, who's a hydrologist and an expert on dealing with these kinds of issues. Welcome to the show. Floods کے ساتھ پاکستان میں پہلی دفعہ کب آپ کا ایکسپوجر ہوا, and what has been your journey? آپ نے کیا دیکھا اپنے جرنی میں؟ میں سول انجینئر تھا, میں نے سول انجینئرنگ کی ہوئی تھی, اور میں یہ 1992 میں I was in ملتان, اور ملتان میں یہ فلڈ کا جب سیزن آتا تھا تو ایک پری مونسون ایکٹیویٹی شروع ہوتی تھی ہماری فلڈ سیزن میں, اور اس میں ہم نے جو ہے نا یہ جتنے بھی فلڈ سے ریلیٹڈ اسٹرکچرس تھے, ریورز کے اسٹرکچرس تھے, کینالز تھے, بیراجز تھے, ان کی ہم ریکانیسنس کرتے ہوتے تھے. تو وہ وی ور ینگ انجینئرز, ہماری ڈیوٹیز لگ جاتی تھیں کہ بھی آج آپ جا کے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہم کوآرڈینیٹ کرتے تھے اپنا ٹریول ود دی district administrations or with the irrigation department who are mainly the custodians of those infrastructure like barrages کے, اور ہم اس ریکانیسنس کے بعد ہر ایریے کی, ہر ڈسٹرکٹ کی ہم بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ لکھتے تھے, اور اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ کہاں کہاں پہ شارٹ کمنگز ہیں جو کہ وچ نیڈ سم ریپیئر مینٹنس ایکسیٹرا. تو اس میں ہم یہ فلڈ پروٹیکشن لیویز تھیں, جیسپرس تھیں, بیراجز تھے, ان کے گیٹس تھے, ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے تھے. اگر کہیں پہ فار ایگزامپل بیراج کے گیٹ کے آگے سلٹنگ ہو رہی ہے یا وہ بن رہی ہے تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ اس کو کلین کر دیں. کہیں پہ اگر کوئی لیوی میں کوئی جگہ ہے جو کہ بریچ ہو سکتی ہے یا ویک ہے, اس کی اسٹرینتھننگ کام آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. اور پھر پوسٹ رپورٹ ہماری انسپیکشنز بھی ہوتی تھیں, اس میں بھی ہم سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کرتے تھے. اور پورا جو فلڈ کا انفراسٹرکچر تھا بیسیکلی وہ اولڈ ماڈل ہے جس کو ہم فلڈ پروٹیکشن اینڈ فلڈ مینجمنٹ کو کہتے ہیں. اچھا, اس کے بیچ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہم نے دیکھی وہ تھا بریچنگ سیکشنز, کہ وہ کنال کے بیچ میں اس کا وہ یا فلڈ لیوی کے بیچ میں ایک بند بنا ہوا ہے جس کے بیچ میں ایکچولی وہ سلنڈرز ڈلے ہوتے تھے, اوپر سے وہ کلوز ہوتا تھا. وہ سلنڈرز کے ڈھکنے کھول کے ان میں ایکسپلوسیو ڈالتے تھے, اور ان کیس اٹ نیڈس ٹو بی بریچڈ اس کو ایکسپلوسیو سے کرتے تھے. وہ ہم لوگوں کی رسپانسبلٹی ہو رہی تھی. وہ کور آف انجینئرز کے پاس یہ ساری ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہیں, ہماری ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ, ہم نے ایکسپلوسیو ہینڈلنگ کے باقاعدہ کورسز رائے ہوتے ہیں. تو وی ڈو اٹ ویری پروفیشنلی. تو وہ پھر انجینئرز نے یہ کام کرنا ہوتا تھا, اور اوبیسلی اس کے بڑے اسٹرکٹ پروٹوکالز ہیں ایکسپلوسیو ہینڈلنگ کے, وہ سارا کچھ ہم کرتے تھے. اتنا ایکسٹینسو ایفرٹ جو ہے لیتی ہے گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ادارے, تو اور آئی ایم شیور کہ ہو رہا ہوگا کافی عرصے سے, شاید کولونیل ٹائم سے ہو رہا ہوگا, شاید مغلوں کے ٹائم سے ہو رہا ہوگا, لیکن کیونکہ ہم وی آر دا پیپل آف دی انڈس, تو جو اب وی آر اسٹل ناٹ ایبل ٹو, مطلب بہت بری خبریں سنتے ہیں ہم انفراسٹرکچر ڈیمیج کی. کیا کچھ فرق چینج ہوگی چیزیں, کیا کچھ ڈفرینٹ ہوا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ بھی ڈفرینٹ نہیں ہوا. ایکچولی یہ ہے کہ یہ جو پروسیجر بنے ہوئے دے آر ویری الیبوریٹ, اور بات یہ ہے کہ جو چیزیں ابھی
سڈنلی میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا از پلئنگ اے بگ پارٹ ان دس. لوگوں کے پاس کیمراز ہیں, موویز بن جاتی ہیں, چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس ساری چیزوں کے باوجود جو ایک چیز جو مسنگ تھی وہ یہ تھی کہ پیپل ور ناٹ ایجوکیٹڈ. ٹھیک ہے, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, ڈپارٹمنٹس بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن ہاؤ ٹو ٹیل دا پرسنز کہ یار تم نے کنال کے اس بینک پہ بیٹھتے ہیں, اس پہ نہیں بیٹھنا. تو وہ مطلب ہے کہ ادھر سے لوگ آئیں گے, مطلب ہے کیا وہ ڈرل میں تو بنا ہوا ہے کہ جی یہ بینک ہے, اس کے اوپر ریفیوجیز بیٹھیں گے, یہ بینک جو ہے یہ اٹ ول ایکٹ ایز اے, لیکن وہ دونوں طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ. یہ تو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ان کا بیہیویئر جو ہوتا ہے سم ٹائمز ایریٹک ہوتا ہے, اپنی بھی سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے. لیکن انفراسٹرکچر تو بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے. اب اس کے یہ تو پلاننگ کے تحت بنتا ہے. جی گو میں آپ کو بتاؤں نا, یہ 1992 تھا نا, دس واز اے ویری امپورٹنٹ ایئر. میں نے کیونکہ یہ سب کچھ شروع میں آ کے کیا, میں جونیئر لیول کے اوپر آئی واز اے کیپٹن ایٹ دیٹ ٹائم. تو میری جو اپوائنٹمنٹ تھی دیٹ واز دا جونیئر موسٹ آفیسر ہو واز دی کوآرڈینیٹر آف آل دیز فلڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز. تو میں ایک طرح کے نا وہ لنچ پن سی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا تھا کہ جتنی بھی کورسپونڈنس ہوتی تھی دیٹ واز پاسنگ فرام مائی ڈیسک, اور بینگ دا جونیئر موسٹ آئی واز گیٹنگ دی موسٹ ورک ٹو ڈو. ٹھیک ہے, فلڈ ریکانیسنس کے لیے بھی وہ ہمیں بھیج دیتے تھے, اس کے ساتھ دوسرے آفیسرز بھی ہمارے ساتھ آتے تھے, ان کو بھی, لیکن وہ کام, اور تھوڑا سا میں اس میں پیشنیٹ بھی تھا کہ اس قسم بھی جو تھے نا فیلڈ ایکٹیویٹیز. 2-3 کیپٹنس تھے جو رات کی ڈیوٹیاں دیتے تھے, تو رات کی ڈیوٹی میری نہیں تھی, لیکن مجھے ایک وہ جو ڈیوٹی والا کیپٹن تھا نا, اس کی طرف سے ایک بندہ آیا دوڑتا ہوا, اور اس نے میرا دروازہ نوک کیا, اس نے کہا کہ فوراً آفس میں پہنچو, بہت بڑا سیلاب آ گیا. اور میں نے کہا کدھر سیلاب آ گیا؟ اس نے کہا بہت بڑا سیلاب آ گیا. دس واز 1992. آئی تھنک دی ڈیٹ واز 18 اور 19 آف سپٹمبر. اور یہ فلڈ سیزن تو ختم ہو جاتا ہے, مطلب مونسون تو 15 ستمبر کے بعد آفیشیلی ختم ہو جاتا ہے. اٹ واز لیٹ مونسون. اے بگ کلاؤڈ بسٹ ہیپنڈ ان دی کیچمنٹ ایریاز آف جیلم اینڈ چناب. اور جیلم کے جو تھا ڈیم, منگلا ڈیم, اس کے ان کو اچانک گیٹ کھولنے پڑ گئے. ویو آف 8 lakh cubics وہ جیلم میں آ رہی تھی, اور اتنی بڑی ایک ویو 8 لاکھ کی آپ کا یہ مرالہ ہیڈ ورکس ہے, اس سے پاکستان میں انٹر ہو گئی. اینڈ دی پینک واز کہ ہم ملتان میں بیٹھے ہوئے تھے. دیز 2 waves ول میٹ ایٹ تریمو. تریمو کی کیپیسٹی 8 + 8 16, تریمو کی کیپیسٹی 10 تھی, اینڈ 1 million cubics تھی اس کی کیپیسٹی. تو اف دیز ویوز دے کمبائن, تریمو ول بی اوور ٹاپڈ. Right. But nobody knew whether they are going to combine or not. اچھا. اور ایک پینک سچویشن جو ہے نا, اس کے بعد میں مجھے نہیں پتا کہ ہم رات کو کب سوتے تھے اور کب جاگتے تھے, اور اتنی ٹینس سچویشن تھی اگلے 3-4 ہفتے کی. وہ ہمارا سیزن بھی ایکسٹینڈ ہو گیا, اگلے مہینے کے ہمیں الاؤنس بھی مل گیا. دیٹ واز ون گڈ تھنگ. لیکن جو پینک اور جو کنفیوژن تھا, اور پھر جب پانی اوپر سے آنا شروع ہوا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیڑی لیوی تے کیڑا بیراج تے کیڑا بند تے کیڑی ریکانیسنس, تو کون سے شیلٹر ایریاز, تو کون سا کنال کا بند, اس پہ بندے بیٹھیں گے, کس پہ نہیں بیٹھیں گے, کدھر آئیں گے, کدھر نہیں جائیں گے, کون کدھر سے آئے گا, کون کدھر جائے گا. اٹ واز ٹوٹل کنفیوژن. کئی دفعہ نا جو سینئر لوگ ہوتے تھے, میں ان سے ہارڈ کوشچنس کر لیتا تھا, وچ سم ٹائمز آئی ووڈ ریگریٹ. تو اینی وے میں پوچھتا تھا کہ سر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, مطلب ہے کہ ہم تو نئے آئے ہیں, ہمارا تو یہ پہلا ایکسپیرینس ہے, تسی دسو کی کرنا ہے. وہ کہتے تھے ہمیں بھی نہیں پتا کی کرنا ہے. تو مطلب ہے کہ وہ اچھا, اس میں جو ہے نا کچھ لوگ سنپ کر دیتے تھے کہ اب اچھا مثلا میں ایک چھوٹا سا میرا ایکسپیرینس, اب ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ ویوز ملیں گی کہ نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک ایئر کرافٹ لیا, اس میں ایز اے اسٹاف آفیسر بیٹھا, ایک سینئر آفیسر میرے ساتھ تھا, وابڈا کی بھی سینئر لوگ تھے اس میں, ہمارے آرمی کے بھی تھے. اینڈ وی ٹک آف فار این ایریل ریکانیسنس. اب ایریل ریکانیسنس کے اوپر نا وی فلیو اوور جیلم ریور اینڈ وی فلیو اوور چناب ریور اینڈ دین وی فلیو اوور تریمو بیراج, یہ جو ہوتا ہے تریمو ہیڈ ورکس, اور پھر ہم واپس آ گئے. دس واز اے ہیلی فلائٹ, اور میں بھی نیچے دیکھ رہا ہوں, اور باقی جو سینئر آفیسرز ہیں, آف کورس آل آف دیم ور سول انجینئرس, اور سول انجینئر میں نے بھی کی ہوئی تھی. وی ور آل لوکنگ ڈاؤن. تو جس وقت ہم آ گئے واپس آنے کے بعد پھر دیر واز اے پریزنٹیشن
تو اس کی میں نے کچھ سلائڈز وغیرہ لکھی بنائی, سینئر آفیسرس کو دے دیں. تو اب وہ پریزنٹیشن ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے نا انہوں نے انالیسس دیا کہ جی ہم نے دیکھا ہے, ایسے کیا ہے, ایسے کیا ہے, اینڈ دے آر ایکسپلیننگ ٹو دی سینئرس جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے اندازے میں یہ ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. میں نے کہا جی ویری گڈ, ٹھیک ہے. اچھا میں سخت پریشان ہوا, میں نے کہا یار سول انجینئرنگ میں نے بھی کی ہوئی ہے, انہوں نے بھی کی ہوئی ہے, ان کو کیسے سمجھ آ کر مجھے کیوں نہیں سمجھ آئی. سو آفٹر دیٹ اسٹیٹ فائنانس سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ کیسے آپ کو سمجھ آئے, واٹ وار دی انڈیکیٹرس. تو ایک سینئر انہوں نے بڑا سنب کر کے کہا کہ بلڈ ویل ہیو یو ڈن دی انجینئرنگ. میں نے کہا جی سر کی ہے. دین بلڈ ویل یو شوڈ نو اٹ. چپ کر گئے. پھر اس میں کچھ اور بھی تھے, وہ ایک اور بھی تھے ہیلی کاپٹر صاحب, ان کو بھی میں نے کہا. ان سے میں نے پوچھا, وہ بڑے کینڈیڈ سے بندے تھے, تو مجھے کہتے ہیں پتر جنی سمجھ تنوں آئی سی نا انہیں سانوں بھی آئی سی. تو اصل ذرا کوئی فون فان تے کرنی سی نا, جہازا سا جھوٹا لے آئے تو پھر اصل کچھ دسنا تو سی نا کسی کچھ کر کے آئے ہیں تو اصل بس کر دیتا ہے. تو بڑے صاحب بھی خوش ہو گئے ہیں. تو ادھر سے پھر مجھے ریئلائزیشن شروع ہوئی کہ میں نے کہا یار یہ مطلب ہے کہ ڈپارٹمنٹس لائک وابٹا, ڈپارٹمنٹس لائک اریگیشن جن کا کام ہی پانی کے ساتھ ہے, اور اس میں یہ سینئر انجینئرز ہیں 20-30 سال کے درمیان ان کی سروس ہے, اور دے ڈونٹ نو اٹ. اور ہم ادھر کور آف انجینئرز کے لوگ ہیں, ہمارا پرماننٹ کام تو نہیں ہے فلڈ اور واٹر کو دیکھنا, لیکن ہمارے بھی جو سینئر لوگ ہیں ان کو بھی زیادہ نہیں پتہ, تو پتہ کس کو ہے. دین کیم دی سیکنڈ ٹاسک, اور وہ تھا ریوائزنگ دی فلڈ فائٹنگ انسٹرکشنز بیسڈ آن دی ایکسپیرینس آف 1992 فلڈس. ٹھیک. اور لکیلی ہوا یہ تھا کہ وہ 2 ویوز جو آ رہی تھیں نا وہ اٹینویٹ ہوئی, وہ 8 to 6 پہ چلی گئیں, اور ترمو پہ جس وقت ایک ویو آئی, میرے خیال میں جیلم کی ویو پہلے پہنچی تھی. اٹ کنٹینیوڈ ایز 6 فار آئی تھنک 3 days, اور جب وہ نیچے تھوڑی سی ہوئی تو دوسری ویو چناب سے آ گئی اور وہ بھی 6 ہی تھی, اور ترمو کے اوپر میرے خیال میں ایک ہفتے سے زیادہ جو ہے نا 6 کا فلو رہا. لیکن وہ اگر یہ دونوں ویوز کمبائن ہو جاتی تو دین they would have been a disaster. So disaster was avoided. لیکن when this thing was going on تو مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو سوشل میڈیا آ گیا نا, اس کو کہتے ہیں سر وہ آف روم کے باہر کچھ اخباری نمائندے آئے ہیں وہ لینا چاہتے ہیں, وہ کہ جا مجھے کہیں گے جا تو جا کے ڈیل کر. اچھا اب جس وقت وہ فلڈ پاس ہو گیا اور ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ترمو سے دونوں ویوز جو ہے نکل گئے, اب ہمیں پتہ تھا کہ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. تو اب پتہ چلا اخباری نمائندے آئے ہیں, ایک صاحب اٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں سر وہ اخباری نمائندے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بلاؤ. اب مجھے نہیں بھیج رہے, اب وہ خود بیٹھ گئے ہیں, جی ہم نے ایسے کر دیا, ہم نے ویسے کر دیا, ہم نے ایسے کیا تو یہ ویوز کنٹرول ہو گئی. مجھے بھی پتہ ہے ویوز کنٹرول نہیں ہوئی, وہ نیچرلی تھا, اینڈ یو کانٹ ایون کنٹرول دیٹ. دی اونلی تھنگ از کہ ناؤ یو نو دیٹ. انہوں نے کہا جی ہم اس چیز کا آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ملتان میں کوئی تباہی نہیں ہوگی, کوئی بند بریچ نہیں ہوگا. Okay, let's talk about اب ہمارے جو آڈینس ہے نا, آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ not a lot of them know much about the water management infrastructure. تو for the audience, could you actually help us understand کہ پاکستان میں ہے کیا کیا انفراسٹرکچر, اور ہے بھی پرانا میرے خیال سے, تو کیا کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں جس سے ہم اپنے فلڈس کو میٹیگیٹ کرتے ہیں اور واٹر کی اسٹوریج کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے نا وہ پرانی فلاسفی پہ بنا ہوا ہے. فلاسفی یہ ہے فلڈ کنٹرول. آپ اتنا بڑا اسٹرکچر بنا دو کہ پانی کی ضرورت ہی نہ ہو کہ وہ اسٹرکچر کو اس میں ہل جل کر سکے. لیکن آپ جو مرضی بنا دو, جب بڑا فلڈ آتا ہے تو اس کو اوور ٹاپ کر سکتا ہے. انجینئرنگ کی کیپیسٹی لمیٹیڈ ہے, جو مرضی آپ بناؤ, اور اگر اس انجینئرنگ کیپیسٹی کی لمٹ ایکسیڈ ہو جاتی ہے تو دین اٹ از مور ڈسٹرکٹیو. پھر وہ کہتے ہیں جی فلڈ مینجمنٹ میں یہ ہے کہ جی آپ کا اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے جو وہ روکتا جا رہا ہے, لیکن جب ایک دفعہ بہت بڑا آ گیا پھر کہتے ہیں یار ہم جان دیو. پھر یہ کہ فلڈ مینجمنٹ میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جی اچھا جی اس ڈیم میں پہلے پانی بھر گیا, پھر اس کو چھوڑ کے اس میں نکال دو, اس کو چھوڑ کے اس میں نکال دو, کیسکیڈز آف ڈیمز, ٹھیک ہے. یہ انڈیا میں بنے ہوئے ہیں اس طرح کے, یہ آپ کے جو ستلج ریور کے اوپر باکرا ڈیم, اس کے نیچے ننگر ڈیم, اس کے نیچے بیراج. انہوں نے کہا جی اتنا پانی اس کینال میں نکال دو, اتنا اس میں نکال دو, اتنا پانی ادھر سے کم ہو جائے گا, پیچھے سے ڈیم میں چھوڑ دو. پھر بھی اگر کوئی چیز ہے تو جناب ادھر کا بند توڑ دو, یہ گاؤں ڈوب جائے گا, شہر بچ جائے گا.
ادھر کا توڑ دو, ادھر سے جناب وہ انڈسٹریل ایریا بچ جائے گا, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, ادھر کھیت ڈوب جائیں گے, یہ لیس امپورٹنٹ ہے. اچھا, ڈیمس کی طرف آپ کا انڈیکیشن ہے, لیکن مطلب جو اوریجنل ادھر کا انفراسٹرکچر واٹر مینجمنٹ کا تھا, آئی تھنک وہ کنال بیسڈ. دیکھیے فلڈ ڈیم کے بیچ میں تو نہیں آتا نا, فلڈ تو آتا ہے پلین ایریاز میں, ریور بیڈس کے اراؤنڈ, رائٹ, ٹھیک ہے, وہ ایریاز ہیں. ولنریبلٹی تو وہ جو زونز ہیں فلڈ کے وہ تو یہ ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم فلڈ کنٹرول کا یہ ہمارا اسٹرکچر ہے, دس از سوری فلڈ مینجمنٹ, کنٹرول اینڈ مینجمنٹ کا مکس ہے ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے. اور یہ دونوں اولڈ فلاسفیز ہیں. یعنی کنٹرول لوگوں نے کرنے کی کوشش کی, دے انڈرسٹوڈ کہ یار کنٹرول نہیں ہو سکتا, تو پھر وہ آ گئی جی مینجمنٹ. اور مینجمنٹ میں یہ ہے کہ آپ بریچ لگائیں گے, ادھر سے اڑا دیں گے, ادھر سے نہیں اڑائیں گے, انفراسٹرکچر کو سیو کریں گے, انفراسٹرکچر کو سیو کریں گے, وہ کیسکیڈ آف ڈیمز بنائیں گے, کنالز میں پانی نکال دیں گے, میئر کرتے رہیں گے, ٹیلی میٹری لگا دیں گے. یہ سارے جو یہ فلڈ مینجمنٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم ابھی تک فلڈ مینجمنٹ سے آگے نہیں نکلے, ابھی بھی ٹیلی میٹری شٹری کی باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ سارا فلڈ مینجمنٹ کی چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب میری پھر یہ موٹیویشن بنی اس سارے ایپیسوڈ کے بعد کہ یار میں اگر سول انجینئر ہوں تو وہ ہمیں چانس ملتا ہے ہائر ایجوکیشن کا اور کور آف انجینئرز میں, تو میں نے کہا یار مجھے اب واٹر مینجمنٹ میں کچھ کرنا چاہیے, مائی ہائر ایجوکیشن. اور اس کے لیے میں نے اپلیکیشن دی, تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو واٹر مینجمنٹ کا فیلڈ ہے یہ ہماری لسٹ میں نہیں ہے. جو GSQ کی اپرووڈ لسٹ ہوتی ہے نا ایک, اس میں ہوتا ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. اس میں کور آف انجینئرس کے لیے اسٹرکچرز کا تھا, جیو ٹیکنیکل کا تھا, ٹرانسپورٹیشن کا تھا, پروجیکٹ مینجمنٹ کا تھا, اس قسم کے ڈسپلنس اپرووڈ تھے. لیکن واٹر مینجمنٹ واز ناٹ اپرووڈ, اور اس کے اپروو کرانے کا وہ 6 سال کا پروسیجر تھا. ہم 90s کی بات کر رہے ہیں, 92 کی بات کر رہا ہوں. تو جب میں نے دیکھا کہ وہ, اور انہوں نے ایون یہاں تک بھی ہوا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے ماسٹرز کرنا ہے تو ہم آپ کو جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں کرا دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار جیو ٹیکنیکل مسئلہ تو پانی کا ہے, تو جیو ٹیکنیکل کر کے میں کیا کروں گا. تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو آن. آئی لیفٹ دا سروس اینڈ ایٹ مائی اون آئی مووڈ آن. میں پھر نکل گیا, آئی ریزائن مائی کمیشن, آئی مووڈ آن, آئی وینٹ ٹو آسٹریلیا, ڈیڈ مائی ماسٹرز اوور دیئر. ہائیڈروجیولوجی میں نے ماسٹر کیا, گراؤنڈ واٹر مینجمنٹ, ہائیڈروجیولوجی اینڈ گراؤنڈ واٹر مینجمنٹ. پھر آئی ورکڈ ان آسٹریلیا, ڈپارٹمنٹ آف لینڈ اینڈ واٹر کنزرویشن, ڈپارٹمنٹ آف انفراسٹرکچر اینڈ پلاننگ, ڈپارٹمنٹ آف پرائمری انڈسٹریز. یہ ان کی جو اسٹیٹ آف نیو ساؤتھ ویلز کی تھیں جابز, یہ میں نے کی وہاں پہ. اور یہ اس سب کے بیچ میں جو ایک بہت امپورٹنٹ اور گراؤنڈ بریکنگ ایکسپیرینس تھا میرا, وہ یہ تھا کہ اس وقت آسٹریلیا اپنے آپ کو کنفارم کر رہا تھا فار کیچمنٹ مینجمنٹ. وہ کہہ رہے تھے کہ جو کیچمنٹ باؤنڈریز ہے نا کسی بھی اسٹریم اور ریور کی, دیٹ شوڈ بی دی ایڈمنسٹریٹو باؤنڈری. سو مجھے اپنا ویو بتائیے گا ڈیمس کے بارے میں, کہ ڈو یو تھنک اٹ از بینیفیشیل انفراسٹرکچر, اینڈ واٹ از اٹ گڈ فار, اینڈ واٹ ڈز اٹ, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ڈیمز آر ناٹ گڈ, لارج ڈیمز آر ویری بیڈ. The worst infrastructure that humans thought to build was a large dam. اس کے اوپر میرا ٹویٹ ہے ایک, کافی پرانا, شاید آپ کو مل جائے. اس میں لکھا تھا کہ it takes human intelligence, arrogance and ignorance to build a large dam. کیا ہوتا ہے کانسیکوینسز ایک ڈیم بنانے کے, کیا کیا آپ نے نیگیٹو کانسیکوینسز آبزرو کیے ہیں؟ لارج ڈیم جو ہے نا, سب سے پہلے تو یہ کہ دے ریک دی انوائرمنٹ. آپ کا ٹوٹل جو ٹرسٹریل انوائرمنٹ ہے نا, جو ٹرسٹریل لائف ہے آپ کی, دیٹ از ہیئر, وی آر سٹنگ ہیئر بیکاز نیچر کریٹڈ فلوئنگ ریورس آن دا لینڈ. ادروائز وی ور سوئمنگ ان دی اوشن اینڈ وی وڈ ناٹ ہیو ایوالوڈ ایز ہیومن بینگز, وی وڈ ہیو سم کائنڈ آف فش اور آکٹوپس اور سم تھنگ. تو ہم ٹریسٹریل لائف بنتی ہی صرف فلوئنگ ریورس کی وجہ سے ہے. تو آپ اس فلوئنگ ریور کے بیچ میں بلاک لگا دیتے ہیں نا, دس از دی سائنٹیفک فلاسفی, کہ جب آپ اس کے بیچ میں لگا دیتے ہیں, اٹ از جسٹ لائک یو آر لیونگ بیکاز بلڈ از سرکولیٹنگ ان یور باڈی. آپ کہتے ہیں کہ جی میں دماغ کے پیچھے بلاک لگاتے ہیں تو دماغ کو, تاکہ خون جو آ رہا ہے نا وہ نکلے نا اس میں سے, یو ول ڈائی. اسی طرح سے آپ کا اٹ از اے کلر فار دی انوائرمنٹ. سو آپ نے ڈیم بنایا, آپ نے بیسکلی سارے اینیملز اور سارے پلانٹس ادھر کے تباہ کر دیے. اینیملز, پلانٹس, ایون ہیومنس.
واٹ اباؤٹ جو ویدر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے ڈیم کا؟ ڈپینڈز آن دی سائز آف دا ڈیم. بہت بڑا ڈیم ہے وہ مائکرو کلائمیٹ پہ. جیسے ابھی ریسنٹلی جو ہم نے سننے کو آیا تھا کہ جو تھری گارجز ڈیم ہے جو چائنا کا سب سے بڑا ڈیم ہے, اس کی وجہ سے ایکچولی ارتھ کی روٹیشن جو ہے وہ کچھ فریکشنز آف اے سیکنڈ جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے. تو مطلب کچھ تو ایلیمنٹ ہے. دیکھیے جی وہ جو اچھی بات ہے اس طرح کی کیلکولیشن جو ہے, لیکن ہوئی ہے ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں وہ جب زیادہ بڑی ٹائڈز بنتی ہیں نا تو وہ بھی ارتھ کی روٹیشن کو اور دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ارتھ کی جو ایسے کر کے روٹیشن ہے نا اٹ از ناٹ آلویز کانسٹنٹ. یہ ایٹامک کلاکس وغیرہ اس لیے بنے ہیں کیونکہ ارتھ کی جو روٹیشن سے اگر آپ میئر کریں گے نا اپنا ٹائم تو اس میں ویریشن ہے. تو ارتھ از ناٹ روٹیٹنگ ایٹ دی کانسٹنٹ اسپیڈ. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں ڈیمس کا مائکرو کلائمیٹ بنتا ہے. کبھی اگر آپ یہ منگلا یا تربیلا کے پاس آپ جا کے رہے نا تو وہاں پہ آپ کو ایون پری مونسون بھی بہت زیادہ ہیومیڈیٹی فیل ہوتی ہے جو کہ ویسے نہیں ہے. اٹ از دی مائکرو کلائمیٹ آف دا لیک. اس میں سے ایواپوریشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور یو فیل لائک کہ آپ جیسے وہ مگی سا سیزن بن جاتا ہے نا مونسون کا, جب بارش نہیں ہو رہی تھی ہیومیڈیٹی ہوتی ہے تو وہ جون میں ہی آپ کو وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, مئی میں بھی فیل ہوتا ہے آپ کو. تو وہ مائکرو کلائمیٹ ہے, ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ہے. آپ کا یہ جو ریور ہے نا, میں انڈس کی اب اسپیسیفک بات کروں گا. آپ کا ریور اٹ کمز فرام دا ماؤنٹینز کے پیچھے گلیشیئرز ہیں. گلیشیئرز اور ریورس دے آر ایروڈنگ دوز ماؤنٹینز اینڈ برنگنگ لاٹ آف سلٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایروجنل انوائرمنٹ ہے. ان سائنس ود ایوری ایروجنل انوائرمنٹ دیر از اے کمپلیمنٹری ڈیپوزیشنل انوائرمنٹ. اگر ادھر سے ایروجن ہو رہی ہے تو ایروجن ہو کے کہیں پہ ڈپازٹ بھی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ماس بیلنس ہے. آپ نے بیچ میں ایک ڈیم کھڑا کر دیا, یہ ایروجن جہاں پہ ہو رہی تھی اور ڈپازٹ آپ کے ڈیلٹا پہ ہو رہی تھی, اور یہ ٹرانزینٹ زون ہے جو آپ کے پلینز ہے نا ریور پلینز, یہ ٹرانزینٹ زون ہے. اس میں آتا ہے پانی پہ چلا جاتا. ہاں, اس کے بیچ میں ڈیپوزیشن کہیں پہ ہوتی بھی ہے اور کہیں پہ مطلب ہے کہ یہ کہیں پہ ڈیپوزیشن ہو رہی ہے کہیں پہ ایروجن ہو رہی ہے, لیکن ڈیلٹا از الٹیمیٹ ڈیپوزیشن, ماؤنٹینز آر الٹیمیٹ ایروجن. ٹھیک, اس ایروجنل ڈیپوزیشنل رجیم کے درمیان آپ کی بنی ہے ایک پوری ایکالوجی وچ از کنیکٹڈ فرام دس اینڈ ٹو دیٹ اینڈ. اس اینڈ کی اسپیسیز آر کنیکٹڈ ٹو دس پلیس, دس از کنیکٹڈ ٹو دس پلیس, دس از کنیکٹڈ ٹو دس پلیس. ان کا آپس میں ایک بزنس ماڈل اسپیسیز کا چل رہا ہے. وہ ڈسٹربڈ ہو گیا. جب آپ نے بیچ میں یہ کھڑی کر دی چیز, ایک تو یہ کہ آپ نے ادھر کا اور ادھر تو آپ نے ڈائریکٹ یہ بزنس آپ نے بند کرا دیا نا انٹر اسپیسیز. اب ادھر کی اسپیسیز جو ہے وہ مرنی شروع ہو جائیں گی جو نیچے سے بزنس نہیں کر سکتی, یہ مر گئیں, اور جو ادھر سے اوپر کرتی تھی وہ مر گئیں. تو آپ کا دریا میں ایک گیپ آ گیا اور اس کا امپیکٹ ول گو آل دا وے ٹو ڈیلٹا. پھر آپ کا جو ڈیلٹا تھا اس کی ساری سلٹ ڈیموں میں اکٹھی ہونی شروع ہو گئی اور اس سے اس کی کیپیسٹی بھی کم ہو گئی. ڈیموں کی کیپیسٹی کم ہو گئی. تو یہ ایونچولی ایک فیلڈ آئیڈیا ہے یہ تو اٹ سیمز لائک. جی. اچھا, تو مجھے بتائیے کہ پریویسلی ہم نے دیکھا کہ ایک ایشو جو آئیڈینٹیفائی کرایا جاتا تھا ایٹ لیسٹ سندھ اور بلوچستان کے فلڈس کے اندر, یہ تھا کہ ڈرین کا مسئلہ ہے کہ ڈرین آؤٹ نہیں ہو رہا پانی, اور اس وجہ سے انہوں نے جو ہے آئی تھنک 2 یا 3 ڈرینس کے انفراسٹرکچر کے اوپر بھی کام کیا, شاید یو ایس یا انٹرنیشنل کسی ملٹی لیٹرل ایجنسی کے ساتھ مل کے. آپ کے خیال میں اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے میگا پروجیکٹس کنسیو کیے since the times of the British Raj, and then we continued with the same mindset, and some of the projects they planned we actually implemented after independence, like the Skotri Barrage and Gudu Barrage and that canal colonies of Jinnah Barrage, which was then I think called Kalabagh Barrage. تو یہ سارے جو ہے ہم نے ان کے لے کے ہم خود چلے اور ہم نے اس کو ماڈیفائی نہیں کیا ود ٹائم. ٹھیک ہے, یہ سارا انفراسٹرکچر جو ہے دس از ناٹ کلائمیٹ کمپیٹیبل. یہ ٹوٹل انجینئرنگ بیسڈ سولوشنز ہیں. اب مثلاً آپ کا کینال کا جو انفراسٹرکچر ہے, کینال آپ کس کے لیے بناتے ہیں؟ آپ ایگریکلچر کے لیے بناتے ہیں. ہاں, ایگریکلچر کے لیے بناتے ہیں نا. جو کینال واٹر میں پھر پانی کی تقسیم ہے وہ ایگریکلچر ریکوائرمنٹس کے ساتھ الائن ہونی چاہیے نا.
کہ جب پودے کو زیادہ پانی چاہیے تو اس کو آپ زیادہ دے سکیں, کم پانی چاہیے تو کم دے سکیں. یور کینال واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم ہیز نو ان پٹ فرام دی ایگرونومسٹ, اٹ از ٹوٹلی میڈ بائی سول انجینئرس, جو آج کل اس میں سے ایک خاص کیٹیگری ہے جو اپنے آپ کو اریگیشن انجینئرس بھی کہتے ہیں. دس سسٹم آف وارا بندی جس سے آپ کو پانی ملتا ہے, اٹ از کمپلیٹلی بلائنڈ ٹو ایگرونومیکل ریکوائرمنٹس آف دا پلانٹ. وہ پودا اتنا سا ہے تب بھی ان کا فارمولا جو ہے وارا بندی کا وہ ایریا کے حساب سے بنے, وہ اس کو اتنے منٹ اتنا ہی پانی دے گا, اور جب پودا فروٹنگ پہ اور اتنا بڑا ہو گیا تب بھی وہ اتنا ہی پانی دے گا. اچھا. اور اس کی وجہ سے آپ کا یا تو ایکسیس واٹر ہے یا لیس واٹر ہے, واٹر لاگنگ ہے, سیلینٹی ہے. اور یہ جو واٹر لاگنگ اور سیلینٹی ہے, یہ جب انگریز بنا رہا تھا نا, جب پہلے انہوں نے کینال کمانڈ کنسیو کیا تھا بیک ان 1850s, تو اس وقت ان کو انجینئرز نے کہا تھا جو یہ کام کر رہے تھے, اس وقت ان کی رپورٹس میں یہ چیز آئی تھی کہ یہ جو آپ بنا رہے ہیں اتنا بڑا انفراسٹرکچر, یہ تو واٹر لاگنگ کر دے گا اور اس سے سیلینٹی اوپر آئے گی. تو اس وقت جو ڈیسیژن میکرز تھے انہوں نے پوچھا کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا, اور کہ یہ کوئی 20 سال کے بعد ہم یہ پرابلم فیس کرنا شروع کر دیں گے مادھو پور کے کینال کمانڈس میں. انہوں نے کہا اس کو پھر ہم 20 سال کے بعد دیکھیں گے, ابھی امیجیٹ نیڈ ہے کہ یہ بنائیں آپ, نو نیڈ ٹو وری اباؤٹ ڈرینیج اسٹرکچرس, آپ نے صرف کینالز بنانی ہے. اور ہم نے ادھر ڈسبینڈڈ سکھ آرمی کو مطلب ہے کہ ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, کیونکہ 1849 میں پنجاب کیپچر ہوا تھا, رنجیت سنگھ کی جو آرمی تھی اس کو ڈیفیٹ ہو گئی تھی, لیکن دیٹ واز اے ٹرینڈ آرمی. پنجاب اور فار دیٹ میٹر سب کانٹیننٹ کیم انڈر برٹش کراؤن, لیکن یہ ٹرینڈ سولجرز دے ور آلریڈی دیئر ڈسبینڈیڈ آرمی کے. انہوں نے کہا ان کو اگر کسی نے ری گروپ کیا تو یہ ہمیں ٹربل کریٹ کریں گے, انہوں نے کہا ان کو کنالز کھودنے پہ لگا دو. تو مادھو پور ہیڈ ورکس میں جو پہلی آپ کی کنال کالونی بنی تھی, وہ آپ کی یہ جو شاہ نہر تھی نا, جو شاہ جان نے بنوائی تھی, جو شالامار گارڈن کو پانی دیتی تھی, یہ اسی نہر کو انہوں نے ماڈیفائی کر کے کنال کالونی بنا دی تھی. لیکن it was not for the agriculture or food security. It was to employ those people. Okay. اور پھر after the success of this thing as a model, پھر وہ چیزیں بڑھتی گئیں. اصل میں انفراسٹرکچر کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان از اے واٹر ولنریبل کنٹری, ہمارے پاس پینے کو بھی پانی نہیں ہے, شاید 2-3 مہینے کا کبھی کبھار رہ جاتا ہے, اس طرح کی باتیں سنتے ہیں. انڈیا کے ساتھ ڈیمس کے مسئلے مسائل ہیں, ادھر سے بھی پانی شاید ریلیز ہو رہا ہے, اینڈ دیٹس آلسو میکنگ دا نیوز. اب ہم اپنے پانی کو اسٹور کس طرح کریں, اور ہم اپنے ایکچولی فلڈ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کیا انفراسٹرکچر پرپوز کرو گے؟ میں انفراسٹرکچر ہی نہیں پرپوز کروں گا. اچھا. میں کہتا ہوں لیٹ نیچر ٹیک اٹس کورس, اسٹڈی دا ریور, اسٹڈی دی فلڈس, اسٹڈی جیولوجی, مارفولوجی, ہائیڈرولوجی, جیولوجک ہسٹری آف دس لینڈ, اینڈ یو انڈرسٹینڈ دیٹ انڈس از سچ این امیزنگ ریور کہ اس جیسا ریور پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. I've seen quite a few river basins. یہ it's a very unique river basin, fed by glaciers, strong monsoons, westerly systems, then very wide flow paths on the surface, and then the world's best, I would say, groundwater aquifer system. ہم نے انڈس کو ڈیولپ کیا کولوراڈو ریور کے ماڈل پہ, نائل ریور کے ماڈل پہ, میسوپوٹیمیا کے ماڈل پہ, ٹینیسی ویلی کے ماڈل پہ, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ دس از ناٹ اینی آف دوز ریورس, دس از انڈس. تو انڈس کو ہم نے انڈس کی طرح ڈیولپ کرنا ہے, اور انڈس از سچ این امیزنگ ریور کہ آپ کو اس پہ لارج انجینئرنگ انفراسٹرکچر کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. آلرائٹ. سو جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے آپ اس کو کس طرح ماڈیفائی کرو گے؟ آر یو سیئنگ کہ اب ہم اپنے ڈیمس کے اندر پانی نہ اسٹور کیا کریں, اینڈ آر یو سیئنگ کہ ہمیں جو ہم نے ڈائکس اور لیویز جو بنائی ہوئی ہیں وچ از موسٹلی میڈیگیشن انفراسٹرکچر, ان کو بھی ریموو کر کے سٹیز کو جو ہے تھوڑا سا لمٹس آگے لے کے جانی پڑیں گی؟ واٹ آر یو تھنکنگ اباؤٹ اٹ؟ ہاؤ وڈ یو دین پلان فار اٹ؟ آئی تھنک دس از اے ویری گڈ کوشچن, اینڈ اٹ از ایوری باڈیز کوشچن. یو ہیو پٹ اٹ ویری کنسائسلی. جو پرانی چیز ہے نا, آپ نے اس کو فیز آؤٹ کرنا ہے, نئی چیز کو فیز ان کرنا ہے. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ اوور نائٹ آپ کو لے آئیں بلڈوزرز کی فورس اور
ہر چیز کا تہس نہس پھیر دیں. ٹھیک. اور لیٹ ایوری تھنگ بی پلڈ ان بائی این اکنامک انجن. ٹھیک. یعنی کہ آپ کوئی ایسا ٹوسٹ کریں کہ دوز ہو ابینڈن دی اولڈ انفراسٹرکچر اینڈ اڈاپٹ دا نیو ون آر اکنامکلی بینیفٹڈ. یہ اگر آپ کام کر لیتے ہیں نا ود دیٹ اکنامک انجن, یو ول اسٹارٹ پولنگ ان پیپل. یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے ٹچ اسکرین پڑا ہوا ہے, اس سے پہلے بٹنوں والا تھا. میرے خیال میں ہم دونوں اس ایج کے بندے ہیں کہ وی انجوائڈ بٹنوں والے فون. وی ایکچولی فیلٹ گڈ ود دوز بٹنس اینڈ وی نیور مسڈ دی ٹچ اسکرین. جب وہ بٹنوں والے فون کی ٹرن وی نیور مسڈ اٹ. بٹ ناؤ وین وی ہیو سین اٹ, وین وی آر سینگ, ہم کہتے ہیں اس کو پھینکو, جتنے کا بھی آتا ہے لو. میں خود اس پہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں بیکاز اٹ از مور بینیفیشیل, اٹ از مور یوزر فرینڈلی. بہتر ٹیکنالوجی ہے. جب تک میں نے نہیں دیکھا تو آئی نیور ڈیمانڈیڈ اٹ. بل گیٹس کے ساتھ وہ ڈیوڈ لیٹر مین کا ایک کلپ ہے 1990s کا, جس میں وہ ڈیوڈ لیٹر مین سے انٹرنیٹ کو ڈسکس کر رہا ہے. اور جو بات بھی ڈیوڈ لیٹر مین اس کو انٹرنیٹ کے بارے میں بتاتا ہے, کیونکہ لیٹر مین ہیز نو آئیڈیا واٹ از این انٹرنیٹ اینڈ نو باڈی ہیز این آئیڈیا واٹ از این انٹرنیٹ. بٹ بل گیٹس جو اس کو بنا رہا ہے, جو اس کو کام کر رہا ہے, اس کو ایک چیز پتا ہے. وہ جو بات بھی کرتا ہے بل گیٹس, تو لیٹر مین اس پہ کوئی جگت مارتا ہے اور پورا ہال ہنستا ہے بل گیٹس کے اوپر. آج آپ وہ مووی دیکھیں گے, وہی کلپ دیکھیں, آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. آج آپ اس کی ہر جگہ پہ آپ لیٹر مین پہ ہنسیں گے, تو ٹائم چینج ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے میں جو بات کر رہا ہوں نا, اس میں لوگوں نے وہ انفراسٹرکچر دیکھا ہی نہیں ہے, جن کو بات نہیں سمجھ آ رہی, جو کرتا دھرتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن پروجیکٹ کر کے دیکھ لو, لگا کے دیکھ لو, ہاؤ اٹ لکس لائک, ہاؤ اٹ ورکس, ہاؤ اکنامیکلی اٹ از بینیفیشیل. ہم تو کہتے ہیں ہم جو بھی پروجیکٹ پرپوز کر رہے ہیں نیچر بیسڈ پروجیکٹ ود ویری لٹل انفراسٹرکچر, ویری لٹل انجینئرنگ انٹرونشنز, تو وہ سارے کا سارا بینکیبل ہونا چاہیے. اف اٹ از ناٹ بینکیبل اٹس نو گڈ, اٹ از ناٹ سسٹینیبل. دیکھیں ہم نے سسٹینیبلٹی میں 3 بہت امپورٹنٹ سسٹینیبلٹی کے پوائنٹس دیکھنے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ اٹ از سوشلی سسٹینیبل, اٹ از اکنامیکلی سسٹینیبل اینڈ اٹ از انوائرمنٹلی سسٹینیبل. ڈاکٹر صاحب چلے اسیوم کرتے ہیں کہ اکنامک فیزیبل, دیر از این اکنامک انسینٹیو فار پیپل ٹو انویسٹ ان انفراسٹرکچر جو ان کی زمین کو بچا لیں, ان کے گھروں کو بچا لیں, ان کے ایگریکلچر فیلڈس کو جو ہے اننڈیٹ ہونے سے بچا لیں. تو اگر سپوز کریں کہ گورنمنٹ یا بینکس جو ہے وہ ایک ایسا لون پروڈکٹ لے کر آتے ہیں جو ان کو واٹر انفراسٹرکچر جس میں ڈیمیج میٹیگیشن انوالوڈ ہے اور اسٹوریج انوالوڈ ہے اس کی اجازت دے دیتے ہیں, تو آپ مے بی پاسبلی اب آپ اوپر سے نیچے جس طرح کی ڈفرینٹ ویریشن آف سولوشنس چاہیے, لوگ اپنی سولوشنس نکال کے انفراسٹرکچر بنا کے کر لیں گے. مے بی سینٹرل گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن پھر بھی آپ کا ہے ایکسپوجر, یہ انٹرنیشنل پریکٹسز کیا چل رہی ہیں. تو آپ کس طرح کے دیکھتے ہو کہ اس علاقے میں جہاں پہ آپ فرام دا لوسٹ انکلینیشن ٹو دا ہائیسٹ انکلینیشن آپ کے پاس ایک کنٹری ہے اور اوپر سے سارا پانی جو ہے وہ اتنے زور سے گزر رہا ہے, کہیں سے نہیں گزر رہا شاید پوری دنیا کے اندر, تو آپ کو ادھر جو موسٹ فیزیبل سولوشنز ہیں وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اسٹارٹ فرام دا لویسٹ سی لیول سے لے کے تو ہائیسٹ ایلیویشن تک جاتی ہے, اور آل دیز ایلیویشنز ہیو ڈفرینٹ سولوشنز. ہم فی الحال پلینس کی بات کرتے ہیں بیکاز دیٹ از ویئر دا موسٹ پاپولر. سندھ کہتے ہیں ہم, سندھ اور پنجاب کہہ لیں, جو دا پلیسز وچ آر فلڈڈ ان دا پلینس. بنیر از اے ڈفرنٹ تھنگ, گلیشیئر لیک آؤٹ پس از ڈفرنٹ چین. In order to keep the discussion right now to just one part, ہم پلینس کی بات کرتے ہیں. پلینس میں دریا پھیلتا ہے مانسون میں, اور بہت زیادہ پھیلتا ہے کیونکہ اٹ از ناٹ ڈیپ, اٹ از شیلو ریور, ٹھیک ہے, تو وہ بہت زیادہ پھیلتا ہے. اس کو پھیلنے دیں, جتنا پھیلتا ہے اس کو پھیلنے دیں, اور آپ اس کے پھیلنے کی زوننگ کریں, ٹھیک ہے, کہ اتنے رین فال یا اتنے والیوم آف فلڈ میں وہ ادھر تک آئے گا, اتنے میں ادھر تک آئے گا, اتنے میں ادھر تک آئے گا, ٹھیک ہے. اور ان زونز کی جب پھر آپ ہیزرڈ میپنگ کریں کہ جی یہ زون ہے جس میں ہر 5 سال میں ایک دفعہ فلڈ آئے گا, اس میں ہر 20 سال میں ایک دفعہ آئے گا, وہ فریکوینسی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس زون کے بیچ میں آپ ڈفرینٹ بائی لاز ڈیولپ کریں, اور یہ سارے کام میں گورنمنٹ کے بتا رہا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر پہ یا لوگوں پہ نہیں آیا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے.
زوننگ کے بعد ان کے بائی لاز میں آپ کے بلڈنگ کوڈز بھی آ جاتے ہیں اور ان علاقوں کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی آ جاتے ہیں کہ کیا ایکٹیویٹی آپ ادھر کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ ایک زون ہے سے دس از اے میڈیم ہیزرڈ زون, تو اس میں آپ گھر میں بیسمنٹ نہیں بنا سکتے اور آپ نے لوور اسٹوری کو سبمرسیبل ڈیزائن پہ بنانا ہے اور اپر اسٹوری کو آپ نے اپنا ایمرجنسی شیلٹر کے طور پہ بنانا ہے. یہ آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں, لیکن بلڈنگ بائی لاز نے, اور ایمرجنسی شیلٹر کا مطلب ہے کہ آپ کی اپر اسٹوری جو کہ میکسیمم فلڈ لیول سے اوپر ہے, اس کے اوپر اس میں آپ کے پاس کچن بھی ہونا چاہیے, واش روم بھی ہونا چاہیے, اور جو جتنی بھی آپ کی نیسیسری چیزیں ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ ہونی چاہیے. اور فلڈ سیزن میں آپ نے وہاں پہ راشن بھی اسٹور کرنا ہے تاکہ اگر آپ 1-2 دن کے لیے بلاک ہو جاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ بھوکے مر رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے بائی لاز ہیں جو ڈفرینٹ زونز پہ ہیں. اچھا, پھر ایک بڑی میں آپ کو مزیدار مثال دیتا ہوں. یہ ڈریسڈن ہے جرمنی کا ایک شہر, اس میں سے اس میں نا وہ انہوں نے جو زوننگ کی ہوئی ہے, کمیونٹی شوڈ نو کہ وہ کس زون میں ہے, اور اس زون کا کمیونٹی کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ اس زون کا کیا مطلب ہے اور ان کیا عمل دہرانا ہے کس سچویشن میں. اب ہمارے ایک تھے وہ ریئل اسٹیٹ والے بڑے ٹائکون ٹائپ تھے, تو وہ ادھر بنوا رہے تھے, تو انہوں نے ڈریسڈن میں دیکھا کہ یار اسٹریٹ ہے, اس کے بیچ میں سارے گھروں کے چھت کا ایک رنگ ہے کہ یار یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے کہ باقی سارے گھر اپنی مرضی سے بنے کہ چھتوں کا رنگ ایک ہے. آگے گئے تھوڑی سی جگہ پہ, انہوں نے دیکھا رنگ چینج ہو گیا لیکن ایک ہی رنگ ہے. دس واز دی انڈیکیٹر آف زوننگ, ناٹ نوئنگ کہ وہ انڈیکیٹر آف زوننگ ہے. انہوں نے اپنے سوسائٹی میں مینڈیٹری کر دیا کہ جناب اس اسٹریٹ میں سارے یہ رنگ ہوگا, اس میں یہ رنگ ہوگا, تاکہ ساری ہر اسٹریٹ کا ایک اپنا رنگ ہو. دیٹ دیر اٹ واز فار زوننگ کہ اگر ریڈ روفس ہیں تو یو آر ان دی ہائیسٹ ہیزرڈ زون, اس طرح کرتے جائیں. آئی ریمبر آئی ہائرڈ اے ہاؤس ان آسٹریلیا, تو مجھے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نے وہ دیتے ہوئے بتایا کہ جی آپ کا جو بیک یارڈ اور گیراج ہے دیٹ از اے فلڈ پاتھ وے, اور فلڈ کا یہ سیزن ہوتا ہے, اور اس ٹائم کے اوپر آپ نے اپنی کوئی قیمتی چیز ادھر نہیں رکھنی, ان تو وہ رڑ جائے گی. اور سیکنڈلی آپ نے اپنے گارڈن کو, اس ایریا کو آپ نے کلین رکھنا ہے ڈیورنگ دیز منتھس, تاکہ جب فلڈ کا پانی آتا ہے تو وہ اس میں آبسٹرکشن نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب ہے اس حد تک پلاننگ دنیا میں ہوئی ہے, اور اسی حد تک کی پلاننگ ہم نے کر دی ہے. سو میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ لیٹ دا ریور فلو, ٹھیک ہے, اور اس کو جو فلڈ ڈیمیج جو ہے اس کو میٹیگیٹ کیا جائے تھرو پراپر زوننگ اینڈ گورننس. بیسکلی آپ ایسا انفراسٹرکچر ان جگہوں پہ نہ بننے دیں جہاں پہ وہ بلانگ نہیں کرتا, جہاں پہ اس کو ڈیمیج ہو جائے نہ اس نے خراب ہو جائے. اچھا, اب میں اکنامک انجن کی بات, ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے اب تک کام کر دیا, گورنمنٹ نے زونز مارک کر دیے, ریگولیشنز لکھ دیں, اور لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی کیا ہوگا تو تم نے کیا کرنا ہے. اچھا, اب آپ اس کو انفورس کیسے کریں گے؟ اس کے یو ول انفورس اٹ تھرو این اکنامک انجن. آپ لوگوں کو بتا دیں جی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہیلپ پرووائڈ نہیں کی جائے گی ان کیس آف ہیزرڈ, یو آر ایٹ یور اون, لیکن آپ انشورنس کروائیں گے. آپ کو انفراسٹرکچر بنا کے ادھر رہنے کی اجازت صرف اس وقت ملے گی کہ آپ انشورنس کروائیں گے, ٹھیک ہے, اور انشورنس اوپن مارکیٹ سے کروائیں گے. انشورنس کمپنیز میں کمپٹیشن ہوگا, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی بیسمنٹ جو ہے وہ واٹر پروف ہونی چاہیے ان دس زون, اور آپ کے کوئی الیکٹرک ہیزرڈ جو ہے وہ ٹرپ نہیں ہونا چاہیے, تو جب آپ اپنے پراپرٹی کی انشورنس کرائیں گے تو گورنمنٹ نے نہیں آ کے چیک کرنا, انشورنس کمپنی آ کے دیکھے گی کہ جی آپ بائی لاز کو کر رہے ہیں فالو. اگر آپ بائی لاز کو فالو کر رہے ہیں تو پھر ہی وہ آپ کی انشورنس کریں گے. اگر آپ بائی لاز کو نہیں فالو کریں گے آپ کو کلیم نہیں ملے گا. بالکل, آپ ہائی ہیزرڈ زون میں ہیں, آپ کی انشورنس بہت مہنگی ہو جائے گی, تو آپ انویسٹ ہی نہیں کریں گے ہائی ہیزرڈ زون میں. آپ کہیں گے نہیں یار ادھر تو انشورنس ہی نہیں ملتی, تو میں ہائی ہیزرڈ زون میں کیوں کروں, اور انشورنس مجھے لینی پڑتی ہے, مجھے پرمیشن نہیں ملتی, تو پھر آپ خود ہی اس زون سے نکل جائیں گے. تو بجائے کہ آپ لوگوں کو ڈنڈے مار کے ادھر سے نکالیں, آپ اکنامک انجنز اور انشورنس والے پیسے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو سیفٹی مل رہی ہے. دس از جسٹ ون ایگزامپل آف این اکنامک انجن. اس قسم کے انسٹرومنٹس آپ نے الٹیمیٹلی ان وہ کرنے ہیں. یہ کراچی میں تو ہو سکتے ہیں, سارے
رئیسوں کا شہر ہے, ہر بندہ وہاں پہ پیسے کما رہا ہے, اکنامک. اسی طرح سے سٹیز میں بھی ہو سکتے ہیں, اسی طرح سے along دی ریور بینکس, دریاؤں کے ادھر بھی ہو سکتے ہیں. فارمز کی انشورنس بھی اسی طرح سے ہو سکتی ہے. تو آپ نے اپنے دریا کو پھیلنے دینا ہے, اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ آپ کو گرین فنڈنگ سے بہت زیادہ آپ کو اس کام کے لیے جو ہے وہ ملیں گے. یو کین پریزنٹ یور سیلف ایز دی موسٹ ریسپانسبل اینڈ انوائرمنٹ فرینڈلی پیپل آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, آپ کا انڈس جو ہے اٹ کوڈ بیکم اندر ماڈل آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فار دا ورلڈ. آپ تو دنیا کے لیڈر بن سکتے ہیں اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر. Now talk about the other aspect of the problem, which is the water storage problem. ٹھیک ہے, اس کے بیسس کے اوپر ڈیم کو بیچا جاتا ہے اور کہ جی ہم ایک واٹر اسکیئرس کنٹری ہیں. لیکن پاکستان کے اندر اب ہم کہاں پہ پانی اسٹور کریں اگر ہم ڈیمز میں نہیں اسٹور کر رہے اب تو ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ جو ریور ہے وہ وائڈ ہو رہا ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا, ایون نیچرل ایکوفائرز ریوائیو ہوں گے. لیکن پھر ہمارے پاس کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ڈیولپمنٹ اور پانی ہو, لیکن ابھی نہیں ہے. جیسے کہ بلوچستان ہو گیا, جیسے کہ کافی سارے ایریاز جہاں سے ریور پاتھ نہیں گزر رہا. تو اب ہاؤ کین وی سالو بوتھ آف دیز پرابلمس؟ ہم نے کچھ ڈائیورٹ بھی کرنا ہے پانی اس طرف, اور ہم نے ڈیمیجز بھی روکتے ہیں, اور ہم نے اب بچا کے بھی رکھنا ہے. پانی میں بھی ہم نے 4 سے 6 مہینے کا پانی بھی بچا کے رکھنا ہے. اور میں بھی گراؤنڈ میں رکھنا ہے وہ سارا. سو واٹ آر وی ڈوئنگ, واٹ آر وی گونا ڈو؟ جب آپ کا ریور پھیلتا ہے اور سکڑتا ہے تو وہ گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرتا ہے. اچھا, اس پہ ہم نے ایک بہت ڈیٹیل اسٹڈی پاکستان میں کی 2 سال پہلے. وی انویسٹیگیٹڈ کہ یہ ریور چل رہا ہے نا, یہ سینڈ کے اوپر چل رہا ہے, اور سینڈ کے اوپر پانی صرف اس وقت چلے گا جب سینڈ میں پانی فلی سیچوریٹ ہو. اگر سیچوریٹڈ نہیں ہے تو ابزارب ہو جائے گا. اگر دریا اس کے اوپر چل رہا ہے اس کا مطلب یہ پوری سینڈ سیچوریٹڈ ہے. دیٹ از ویئر دی آئیڈیا بگین. اگر یہ سینڈ سیچوریٹڈ ہے تو اس کا مطلب سینڈ میں پانی ہے, اور دریا اوپر چل رہا ہے, دریا کے نیچے والی سینڈ میں پانی ہے. اچھا, یہ سینڈ کتنی نیچے جاتی ہے؟ واٹ از دی ڈیپتھ آف دس سینڈ؟ کیونکہ یہ تو نیچے تک بھری ہوگی. اور واٹ از دی کوالٹی آف واٹر وچ از فلڈ ان دس سینک؟ کین وی یوز اٹ؟ کیونکہ یہ دریا کے نیچے ہے. جو دریا سے باہر ہے نا زیر زمین پانی, اس کے لیے تو آپ سمپلی کنواں لگایا, ٹیوب ویل لگایا, نکال لیا. یہ دریا کے نیچے ہے. ادھر سمپل وہ آپ کا ڈرل چلتے ہوئے دریا میں, تو اس کی ڈرل نہیں, وہ مشکل ہے اس کے لیے کام کرنا. تو اینی وے, یہ کام ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی. ہم نے دیکھا کہ یہ جو ڈیپتھ ہے اس کی سینڈ کی, یہ تقریباً کوئی ایزیلی 300 میٹر تک جاتی ہے, 1000 فٹ تک جاتی ہے. اور اس میں جو پانی کی کوالٹی ہے دیٹ از ایز گڈ ایز بیسٹ واٹر پلانٹس. کمپیئر کیا ہم نے. اور اس انویسٹیگیشن میں ہم نے, کیونکہ یہ بڑی ڈیٹیل انویسٹیگیشن تھی, ریور بیسن اسکیل کے اوپر تھی, یہ ہم نے ستلج ریور کے اوپر اور پنجناد ریور کے اوپر یہ ہم نے کام کیا تھا. ستلج کو ہم نے کیوں اسٹڈی ایز دا موسٹ ڈیگریڈیڈ ریور. تو ہم نے کہا کہ اگر اس کا یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں, باقی سارے اس سے بہتر ہی ہوں گے, اس سے خراب نہیں ہوں گے. تو ہم نے ستلج کے اوپر یہ کیا. تو وی ایسٹیمیٹڈ کہ یہ سینڈ ہے یہ تقریباً وہاں پہ 1.5-2 کلومیٹر چوڑا یہ سینڈ کا بیلٹ بنتی ہے. یہ 100-200 کلومیٹر اس کی لینتھ بنتی ہے. اس کے بیچ میں یہ سینڈ جو ہے یہ مور دین 700 فیٹ یا 200 میٹرس یہ جو ہے وہ بالکل کلین پانی سے بھری ہوئی ہے. اس میں ٹوٹل کتنا پانی ہے دیٹ یو بی سرپرائزڈ. اس پارٹ میں یعنی کہ سلیمان کی ہیڈ ورک سے لے کے پنجناد ہیڈ ورک تک ستلج ریور کی ریچ, اس کی اس ریورائن سینڈ کے بیچ میں تقریباً 34 ملین ایکر فیٹ آف واٹر ہے آف ڈرنکنگ کوالٹی. یہ 34 ملین ایکر کمپیئرڈ ود تربیلا 5 تربیلا ڈیمس جو اس وقت وہاں پہ موجود ہے. اٹس ویری سیڈننگ ٹو سی کہ اس اتنے خوبصورت پانی کے ریزروائر کے ہوتے ہوئے ہمارے بچے پیدا ہو کے بڑے ہو جاتے ہیں گندا پانی پی پی کے, اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کے. دے آر ناٹ مور دین 30 kilometers away from this pristine resource and there's no way they even know about this, let alone get this water. Okay. تو یہ ان کو دیا جا سکتا ہے. دی اونلی تھنگ از کہ ہمیں ایک ایسی ٹیکنالوجی چاہیے. اچھا, اور یہ پانی اتنا زیادہ, اس سے آپ اریگیشن بھی کر سکتے ہیں, پورا کینال کمانڈ آپ اس پانی سے سنبھال سکتے ہیں. آپ کا وہ پرپیچول سائیکل سپورٹڈ بائی نیچر بن جاتا ہے. آپ نیچر کے سائیکل کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہیں. یہ اسٹوریج اتنی بڑی ہے کہ یہ آپ کو تقریباً 3 سال سے زیادہ کی جو ہے یہ آپ کی ریکوائرمنٹس, بلکہ
3 سال سے بھی آپ ایکسیڈ کرتے ہیں, لیکن منیمم 3 سال کی جو ہے وہ آپ کو بڑے آرام سے یہ ریکوائرمنٹس پوری کرتی ہے اگر ایک بارش بھی نہ ہو. لیکن اگین تو یار انڈس, وی آر ان انڈس وچ از سپورٹڈ بائی گلیشیئرز اینڈ مونسونز اینڈ سنو فال. انڈس جیسا ریور کوئی نہیں ہے دنیا میں. جو کچھ بھی ہو جائے, مونسون ویک ہو سکتا ہے, مونسون ختم نہیں ہو سکتا. بارشیں کم ہو سکتی ہیں, ختم نہیں ہو سکتی. گلیشیئرز چھوٹے ہو سکتے ہیں, ختم نہیں ہو سکتے. We should understand this thing. This is a river system which is going strong for at least 30 million years. This is not going to go anywhere. Indus کو آج تک living memory میں کسی نے ڈرائی نہیں دیکھا. It keeps running. تو میں جس ایکویفر کی بات کروں, اٹ از کنیکٹڈ, اٹ وڈ نیور رن ڈرائی. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ انڈس میں سے پانی نکال رہے ہیں, کیونکہ آپ کی ریکوائرمنٹ تو, اگر آپ ماڈرن اریگیشن اس چیز کے اوپر آ جائے تو آپ کے پورے ملک کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ 40-50 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ نہیں بڑھتی, اور اس میں تو آپ کا 500-600 ملین ایکڑ فٹ پانی پڑا ہوا ہے. تو یو آر ٹوٹلی ڈراؤٹ پروف اور کلائمیٹ ریزیلینٹ. ابھی بات ہو رہی ہے ہر پروجیکٹ پہ جو ڈونر ہے یا گرین فنڈ والے وہ کہہ رہے ہیں کلائمیٹ ریزیلینس, کلائمیٹ ریزیلینس, کلائمیٹ ریزیلینس. بھائی یہ ریزیلینس ہے, وہ ڈیم نیا کھڑنا ریزیلینس نہیں ہے. ٹوٹے ہوئے گھر کو دوبارہ ادھر ہی کھڑا کر دینا, اس کو سیلاب, دیٹ از ناٹ ریزیلینس. ریزیلینس یہ ہے کہ آپ انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح سے کنفارم کریں کہ وہی فلڈ جو اس وقت آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنے ہو وہی اس ایکویفر کو ریچارج کریں. اور پھر اگر آپ فلڈس کو پھیلنے دیں گے تو وہ جو ابھی 1.5 کلومیٹر کا کوریڈور ہے نا ستلج کا, دیٹ وڈ ایکسپینڈ ٹو مے بی 3 کلومیٹرز, اینڈ جو اور آپ کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. تو یہ تو اور اٹس آل تھرو نیچر بیسڈ. انڈیا پہ بڑا ایک ایمفسس ہے کہ انڈیا نے جو ڈیمنگ کی ہوئی ہے اور انڈیا جو پانی ریلیز کرتا تھا اس کی وجہ سے بھی فلڈنگ جو ہے وہ ایگزاسپریٹ ہو رہی ہے. آپ اس پرابلم کو کس طرح سالو کرو گے؟ ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈیل ود اٹ؟ کیا اور ڈیمز بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو؟ کہ انڈیا کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وی کی ناٹ آسک دیم ٹو ڈو سم تھنگ اور ناٹ ڈو سم تھنگ. انہوں نے جو بھی کیا ہوا ہے اپنی وہ آبی جاریت کرنا چاہ رہے ہیں یا آبی جہالت کرنا چاہ رہے ہیں, we can't influence them. Only we can, tell them that this is how things should be done. ہمیں کو کاپی کر لیں, ہمارا بڑا اچھا ماڈل ہے, اگر ہم اپنے اس ماڈل پہ ہیں. نہیں بھی بناتے, what they can maximum do. وہ پانی چھوڑتے نہیں ہیں, وہ ریور کا پانی ہے جو ان سے روکا نہیں جاتا اور وہ ہماری طرف ہی آتا ہے, کیونکہ دریا کا راستہ یہی ہے. وہی بات کہ جتنے مرضی آپ انجینئرنگ کر لیں, نیچر نوز اٹس وے. تو جب بھی نیچر ان کی انجینئرنگ کو اوور ٹاپ کرے گی تو پانی ہمارے پاس آئے گا, وہ چاہیں یا نہ چاہیں. اینڈ وی شوڈ بی ہیئر ود ویلکمنگ دا واٹر ود اوپن آرمس. ہمارا جو ریور کوریڈور کا سسٹم ہے based on its natural restoration would always be there to receive that water with open arms, and we should benefit. کیونکہ جب وہ پھر وہ پانی جب آپ کے ریوائیو کوریڈور میں سے گزرتا ہے تو وہ آپ کے ایکویفرز کو ریپلینش کرتا ہے, and all the benefits of a flowing river we will keep on getting from them. We would be actually waiting every year that when nature overcomes and overwhelms their engineering structures. کوئی فکر کی بات. اچھا, تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو اسپینڈ آن انفراسٹرکچر, وی جسٹ نیڈ ٹو ڈو میک شیور کہ ہم اس کے ڈیمیجز سے بچیں. تو دا کنٹری اور دا لینڈ ہیز اٹ سیلف دا ابلٹی ٹو پرووائڈ یو اے نیچرل ایکوفر فار 3 years منیمم. جو ایسا اس میں تو پھر نہ ہم ADB سے پیسے لے سکیں گے, نہ ہم IMF اور ورلڈ بینک سے پیسے لے سکیں گے. ہم گرین فنڈز کو کہیں گے یار یہ دیکھو کلائمیٹ ریزیلینس, بلکہ دیکھیں ہم پیسے کیسے لیں گے, ضرورت نہیں ہے بیسیکلی. دیکھیں نا, بات وہی ہے کہ میں اس معاملے میں نا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیم شیم بنانے والے لوگ ہیں, انڈیا کی آپ مثال, چائنا کی آپ مثال دے رہے تھے. دیکھیں انڈیا اور چائنا دے آر ناٹ واٹر لیڈرس. ٹھیک ہے, واٹر لیڈرز اگر کوئی دنیا میں اس وقت ایز اے کنٹری ہیں تو وہ آئی ووڈ ویری مطلب ہے کہ ود اے ہیوی ہارٹ بیکاز آف ادر تھنگس, بٹ سائنٹیفکلی اسرائیل از ڈوئنگ دا بیسٹ, آسٹریلینز آر ڈوئنگ ونڈرفل, امیریکنز آر ڈوئنگ ونڈرفل, یورپینز آر ڈوئنگ امیزنگ تھنگس. یہ 3-4 ریجنز ہیں دنیا کے
جو اصل میں واٹر مینجمنٹ کے لیڈرز ہیں. اینڈ ڈوئنگ دس تھنگ جو میں آپ کے ساتھ انڈس کو بتا رہا ہوں, یہ ابھی تک وہ بھی نہیں کر سکے. اس میں وہ بھی پیچھے ہیں کیونکہ ان کے پاس انڈس ہے ہی نہیں, وہ کیا کریں. تو چائنا, انڈیا, یہ تو فالوورز ہیں. رائٹ. یہ تو وہ ٹیکنالوجی 1920 میں امریکہ میں ڈیم بنے بڑے 1920-1930 میں, تو یہ ابھی تک بنا رہے ہیں. یہ تو 100 سال پیچھے کی چیز کو فالو کر رہے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, وائی فالو دی فالوورز وین وی کین لیڈ دا لیڈرس. ادھر ایک کام شروع ہوا تھا بلوچستان کے اندر, ہانا لیک آئی گیس از ون آف دا ایگزامپلز آف اٹ, جس کے ادھر آرٹیفیشل لیکس بنانا شروع کیے تھے. لیکن اب دیکھیں آپ, کوئٹہ جو ہے اٹس لائک ڈرائیڈ اپ کمپلیٹلی. ادھر ٹیوب ویلس کے وجہ سے واٹر سارا گراؤنڈ واٹر ڈپلیٹ ہو گیا تھا. اس طرف ہم کیا کریں گے ہم, اور ہم گوادر تک کیسے پہنچیں گے, وادی کو لے کے جا سکیں گے؟ ہاؤ آر وی گونا ڈو دیٹ؟ آئی آفن کوٹ ایڈم اسمتھ, وہ کہتے ہیں پروڈیوس واٹ یو پروڈیوس دا بیسٹ اینڈ ٹریڈ فار دا ریسٹ. ہمیں بلوچستان میں گندم لگانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ پنجاب اور سندھ اچھے ماڈرن اریگیشن میتھڈ سے, اگر ہم ان کو زیادہ گندم لگانے کے, یہ جس طرح کی میں بات کر رہا ہوں ریور اینڈ ایکویفرز کے, اور اس سے اگر ہم اس کو سپورٹ کریں تو فوڈ جہاں سے پروڈیوس کر لیں. بلوچستان کا جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از گڈ فار سم ویری ہائی ویلیو تھنگس لائک ایپلس. جی ٹھیک ہے, آپ ایپل کے اوپر کنسنٹریٹ کریں, ان کو اس چیز کی فکر نہ ہو کہ میری گندم کدھر سے آئے گی, میرے ٹماٹر کدھر سے آئیں گے, میری سبزیاں کدھر سے آئیں گی. اور ہمیں اس چیز کی فکر نہ ہو کہ بھائی میں سندھ میں جو ہے نا سیبوں کا باغ لگاؤں, وہ میں کوئٹہ سے منگواؤں گا, بلوچستان سے منگواؤں گا. تو لیٹ دیم پروڈیوس وٹ دے, اور آپ اس میں ان کو اس چیز میں سپورٹ کریں. ٹھیک. اور آپ یہاں سے ٹرانسپورٹیشن کا اور اس کا جو ہے وہ ٹریڈ کا آپ وہ انفراسٹرکچر بنائیں, فیسیلیٹیٹ کریں کہ ادھر کا جو گروور ہے, سندھ کا گروور ہے, دیٹ کین ایزیلی ٹریڈ ود دی پاپولیشن آف بلوچستان, کہ آپ کے پاس سبزیاں بھی آ رہی ہیں, پھل بھی آ رہے ہیں, اینڈ دین دیر از انف رین فال ان بلوچستان. اگر وہ اپنی یہ اریگیشن نیڈس وچ از دی واٹر گزلر تھنگ, اگر وہ اس سے وہ نکل آتے ہیں, وہ کوئی اور ٹریڈ اور کاروبار کرتے ہیں وچ بیسٹ سوٹس دیئر لینڈسکیپ. سر ان کے بیچ میں ہینڈی کرافٹ بھی ہے, آرٹ بھی ہے, کلچر بھی ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں. تو آپ ان کو سپورٹ کریں فار ود ان دی لمٹس آف گروتھ, جو کہ آپ کے اوپر ادھر کا نیچرل واٹر امپوز کرتا ہے. ہر چیز کا سولوشن ڈیم نہیں ہوتا. مشرف صاحب کو کسی نے مشورہ دیا, اب ظاہر ہے مشرف صاحب تو واٹر کے ایکسپرٹ نہیں تھے نا, لیکن کوئی اسی طرح کے ہوتے ہیں پیچھے انٹرسٹ گروپ بھی ان کے کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی 100 ڈیمس بلوچستان میں بنائیں گے, 200 ڈیمس بلوچستان میں بنائیں گے, وہ بن بھی گئے. پہلا فلیش فلڈ کا یا پہلا فلڈنگ سیزن آیا, موسٹ آف دیم ور آئیدر فلڈ اپ ود ڈیبرس اور بروکن. چلے, لیکن ڈرنکنگ واٹر کے حساب سے اگر بات کریں تو اب دیکھیں بلوچستان میں بھی اگلے سالوں کے اندر وی ور گوئنگ ٹو سی دی ایمرجنس آف لارج مائننگ ٹاؤنس, کیونکہ ادھر مائننگ اتنی زیادہ ایک اس کی پوٹینشیل ہے وچ از اے لوکل ریسورس, تو اس کے ساتھ مائننگ ٹاؤنس بنیں گے اور ان کو اپنے ڈرنکنگ واٹر کی ریسورسز چاہیے گے. سو دیر مسٹ بی سم وے آف بینگ ایبل ٹو پرووائڈ واٹر ٹو پلیسز ویئر اٹ ہیز ناٹ پریویسلی گون ٹو. وہ ٹرانسپورٹیشن کے تھرو تو نہیں ہم کرنا چاہیں گے. جب بھی آپ کسی کا مائننگ شائننگ کرتے ہیں, اس کی ایک پراپر ہائیڈرولوجیکل اسٹڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو پانی کی ریکوائرمنٹس ہیں اور پانی کی جو کوالٹی ہے ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کا اس کی بڑی ڈیٹیل اسٹڈی ہوتی ہے. اور وہ مائننگ ہائیڈرولوجی ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے, اور وی ہیڈ بین ورکنگ ان آسٹریلیا آن کول مائنز اینڈ ادر مائنز, اور اس کا ایک پراپر پلان ہوتا ہے کہ آپ نے واشری کا پانی کدھر کرنا ہے, ٹیلنگس کدھر جائیں گی, کوئی قریب اسٹریم ہے نیچرل تو اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا. تو اس کی تو بہت ڈیٹیلڈ سائنس ایوالو ہوئی ہے. اور یہ ریمائننگ کمپنیز ہو آر دیئر, وی شوڈ میک اٹ مینڈیٹری فار دیم ٹو گیو اس دی پلان آف سسٹینیبل واٹر مینجمنٹ اینڈ دیئر افلوئنٹس ناٹ ڈسٹرائنگ آور انوائرمنٹ. اس کے بغیر آپ کو لائسنسز نہیں دینے چاہیے ان کو, ٹھیک ہے. اینڈ بیکاز دے آر ریچ پیپل دے مسٹ ڈو اٹ ایٹ دا بیسٹ پاسبل سائنٹیفک لیول فار دا کنٹری. اور اس کے ساتھ اگر ان کا مائننگ ٹاؤن ہے, دیٹ از پارٹ آف دیئر پرابلم. ان کو مائن بنانے کی اجازت ملے گی تو مائننگ ٹاؤن بنے گا,
और माइनिंग टाउन में वाटर सप्लाई वो कहाँ से लेके आ रहे हैं. दे शुड टेल अस, नॉट दैट वी विल टेल देम कि इधर से लेके आओ उधर से लेके आओ. ठीक है, वो दे आर गोइंग टू हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स अ ईयर बिजनेस के बीच में वो जा रहे हैं. एंड आई टेल यू व्हाट, दीज माइनर्स आर नॉट evils. If you tell them, they will do it. और आपकी तरफ से, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, आपके ऑफिशियल्स की तरफ से, आपकी कम्युनिटी की तरफ से there should be a sense of responsibility कि हमने ये काम जो है ये अपने लोगों के लिए करना है. The job of the government is to protect its people from the corporate interests. तो वो काम आप उनको दें करने के लिए. अब अगर मैं किसी माइनिंग कंपनी का एम्प्लॉय हूँ तो मुझे पता है मैंने जोग्राफी, लैंडस्केप, वाटर रिसोर्सेज सब कुछ देख के फैसला करना है. नो साइज फिट्स ऑल. बलूचिस्तान बहुत बड़ा है. बलूचिस्तान के अपना माइक्रो क्लाइमेट, अपनी माइक्रो जियोलॉजी, अपनी माइक्रो हाइड्रोलॉजी है. तो नो साइज फिट्स ऑल. सैंडक में कुछ और होगा, नोशकी में कुछ और होगा, पशीन में कुछ और होगा, गवादर के पास कुछ और होगा. Who should do what is the question के हमारा एक लेवल ऑफ एंगेजमेंट है विद द फ्लडिंग एंड विद द वाटर थिंग जो लेट्स से सपोज करें हम के मे बी वाबड़ा से स्टार्ट होती है, शायद मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से स्टार्ट होती है, हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से स्टार्ट होती है, जिनको बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि आजकल जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इवन दो देयर आर काउंटर ओपिनियंस ऑन दिस एज वेल. फिर हम देखते हैं कि एनडीएमए है, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रोविंशियल लेवल पे फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं. और जब डैमेज होता है तो सिटीज़ के अंदर होता है. सिटीज़ के अंदर कोई लोकल गवर्नमेंट है नहीं कि मेयर कोई प्रायोरिटीज़ अपनी सेट कर सके एज सच. तो वो एक टेम्प्रेरी पोस्टिंग के ऊपर मे बी अ पर्सन हु इज़ अ ब्यूरोक्रेट इज़ मेकिंग दीज डिसीजंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. आपके ख्याल में इस मसले का जो है सोल्यूशन बॉटम अप है या टॉप डाउन है? And how would you want to reorganize the government's efforts? I think it's a bit of both, bottom up and top down, or it should start bottom up. आप सबसे पहले कम्युनिटी को एंगेज करें और कम्युनिटी से फीडबैक लें कि जी आप चाहते क्या हैं, और आप सोशल साइंटिस्ट्स को एंगेज करें. यानी मुझे पता है कि जिस वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस है इस तरह के काम करने का, उसमें वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एक सिटी काउंसिल है, वो हर साल अपने स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करती है और उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स होते हैं विच रिलेट टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर्स. एक सोशल साइंटिस्ट उनको उठाता है और स्टैटिस्टिक्स से वो अपनी एक रिपोर्ट लिखता है. वो बताता है कि जी हमारे इस एरिया में रहने वाले, सिटी काउंसिल में रहने वाले 85% वर्किंग पीपल दे वर्क आउटसाइड द सिटी बाउंड्रीज एंड दे कम्यूट, और उनका कम्यूशन टाइम जो है वो एवरेज 2.5 to 3 hours है, जिसकी वजह से उनका फैमिली टाइम कम हो जाता है. तो अगर ये कम्यूशन टाइम जो है इसको हम कुछ ऐसा अमल दोहराएं जिससे ये कम हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर विच रिलेट्स टू फैमिली टाइम विल इंक्रीज एंड वी विल हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब ये एक सोशल साइंटिस्ट से बात शुरू हुई है और फैमिली से बात शुरू हुई है. वो कहते हैं कि अच्छा, फिर सिटी काउंसिल उसकी इस रिपोर्ट की बेस पे दे इनवाइट प्रपोजल्स फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्ट्स, डिफरेंट कंसल्टेंट्स, डिफरेंट ग्रुप्स कि जी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. अब 2 लाइंस आती हैं प्रपोजल्स की. एक कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मॉडिफिकेशन वगैरह की जाए ताकि ये टाइम कम हो, और दूसरा विद इन द सिटी काउंसिल बाउंड्री जॉब्स क्रिएट किए जाएं. अब जब जॉब्स क्रिएशन की बात आती है तो वो दोनों पे साइमल्टेनियसली काम हो रहा है. आई गेट इन्वॉल्व इन दिस जॉब क्रिएशन, और उसमें आफ्टर गोइंग थ्रू ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस वो ये फैसला करते हैं कि जी इधर हम एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे. वो जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसमें मैं आता हूँ और मुझे कहा जाता है कि आप इसका हाइड्रोलॉजिकल स्टॉर्म वाटर का डिज़ाइन आप बनाएं. लाइन प्लान बना हुआ है, लेकिन मुझे कहते हैं ये रिपोर्टों का छदा, ये आप पहले पढ़ें. मेरे हिसाब से, मैं यहाँ से पाकिस्तान के माइंडसेट से गया हुआ था वहाँ पे, मेरे हिसाब से दिस वाज यूजलेस. मेरे पास ड्राइंग आ गई, दैट्स ऑल आई नीड, ड्राइंग इज़ इनफ, मैं उसके ऊपर सारा कुछ कर दूँगा. लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये पढ़ें, यू मस्ट नो वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग.
اور اس کا پھر مجھے بہت فائدہ ہوا, کیونکہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ ایک چیز فائنلائز کرتے تھے, مثلاً انہوں نے ہائیڈرولوجیکل پلان فائنلائز کر لیا, تو پھر وہ کمیونٹی کو بلاتے تھے کہ جی یہ ہمارا ہائیڈرولوجی کا پلان ہے, آپ بتائیں آپ اس سے خوش ہیں, آپ کے کیا اس کے اوپر اعتراضات ہیں, کیا آپ کے اس کے اوپر آبزرویشنز ہیں. اور بڑے بڑے فوکسڈ گروپس آتے تھے, یعنی کہ کمیونٹی کی انگیجمنٹ اس لیول پہ تھی کہ وہ فوکس گروپ جب بلا رہے ہیں وہ کہیں گے کہ جی وی وانٹ آل دا مدرز whose children are going to school from year 1 to year 5, please join us on this and we want to see your point of view on this hydrological plan. ہمارے حساب سے this group is completely irrelevant, but for the nations who have made headway and who are leading, جو ہمیں قرضے دیتی ہیں, there is a reason behind it. وہ اپنی کمیونٹی کو سب سے آگے رکھتے ہیں. ہمارے ادھر کیا ہے کہ جی ہم ادھر سے نہر بنانے لگے ہیں, سارے پیچھے ہٹ جاؤ, جو اپوز کر دو تو بلڈوزر چاڑ دو. ہمارا تو یہ ایٹیچیوڈ ہے, ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. جسٹ فار کلیئرٹی, میں اس طرح سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کا ایز سچ واٹر مینجمنٹ کے اندر رول ہونا نہیں چاہیے, اس کا ہارمفل ایک دیکھیے جس طرح سے یہ دیکھیں ایکچولی جو گراؤنڈ پہ چیز ہے نا, وہ سٹی اور ولیج کونسل لیول کے اوپر کمیونٹی نے کرنی ہے. امپیکٹ بھی انہوں نے ہونا ہے اور کرنا بھی انہوں نے ہے. ڈیولیوشن آف پاور جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور فیڈرل کا صرف یہ کام ہے کہ وہ پالیسی لکھے اور پروونسز کو دے دے. پروونسز کا کام ہے کہ وہ ڈسٹرکٹس کو انسٹرکٹ کرے کہ اس پالیسی, وہ اس کی جو ہے نا بیسیکلی اس پالیسی فریم ورک کے بیچ میں اپنی باؤنڈری کنڈیشن سیٹ کر کے نیچے بھیج دے. اس نے بھی زیادہ کام نہیں کرنا. پروونس ہمارا یہ ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں جو کہ ڈائریکٹ سیکریٹریٹ کے ساتھ ہیں, اور ادھر ہی سارا کام ہو رہا ہے, ہر ڈسٹرکٹ کا کام بھی ادھر ہی ہو رہا ہے. بھائی ان کا کام ہی نہیں ہے ہر ڈسٹرکٹ پہ کام کرنا. یہ تو کام ہے ہر یونین کونسل, سٹی لیول, اس کے اوپر جو کھل پنچایت لیول کے کام ہے یہ. بالکل, اور ادھر سے یہ پھر اوپر آنے چاہیے. دیکھیں اگر ڈیم اتنا اچھا ہوتا, ہم ایک منٹ کے لیے یہ تصور کرتے ہیں, اگر ڈیم اتنا اچھا ہوتا تو پھر, اور انڈیا نے بھی بہت زیادہ بنائے ہیں اور چائنا نے بھی بہت زیادہ بنائے ہیں, تو اب جب چائنا کہتا ہے میں برہما پترا پہ ڈیم بنانے جا رہا ہوں, تو انڈیا کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بھئی اتنی اچھی چیزیں ہم نے بھی بنائی ہے, وہ بھی بنا رہے, وہ ایک اور بنائے, ہمیں خوش ہونا چاہیے. ڈیم لڑائی کراتا ہے, لارج ڈیم بہت زیادہ لڑائی کراتا ہے. اور دیکھیں پانی جو ہے نا, واٹر از این انسٹرومنٹ آف پیس ایز لانگ ایز اٹ از فلوئنگ اینڈ یو فالو اٹ. آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنفرم کریں, اٹس این انسٹرومنٹ آف پیس. لیکن اف یو ڈیوائڈ واٹر, واٹر ول ڈیوائڈ یو. میں 2010 کے اندر جو ہے 2011 کے اندر آئی تھنک میرا پہلا ایکسپوجر ہوا تھا ایز اے رپورٹر آن دا فیلڈ, فلڈس کو کور کرتے ہوئے سندھ جانا پڑا مجھے. میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ کس طرح ریلیف کیمپس کے اندر بھی لوگ رول رہے ہوتے ہیں, اور کس طرح واٹر بورن ڈیزیزز سے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. آئی تھنک 2014 میں 15 میں مجھے آفٹر مے بی فیو آف دیز مائکرو فلڈس مجھے موقع ملا خنزاب سائڈ پہ جانے کا, ہنزا سائڈ پہ جانے کا, جہاں پہ اس سے یہ ساری چیز بنتی ہے, جہاں سے ہمارا انڈس ریور چلتا ہے. اینڈ آئی ریئلائزڈ اس ٹائم پہ میں کافی سارے سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس کے ساتھ آئی وینٹ دیئر, اینڈ ڈفرنٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی ریپرزنٹیشن تھی. اینڈ واٹ آئی گیدرڈ فرام اٹ واز کہ یہ جو انڈس ریور ہے یہ ایک بہت کمپلیکس ایکو سسٹم ہے, اور اس کے اندر جب سارے لوگ اپنی اپنی چیزوں پہ دھیان دے رہے ہوں گے تبھی یہ جو ہے اس کے اراؤنڈ جیا جا سکتا ہے, رہا جا سکتا ہے. اور جو بڑی بڑی انٹرونشنز ہیں, ڈیمز ہو گئے, یا ایون یہ سوچ کہ گلوبل وارمنگ جو ہے اس کو ہم کسی طریقے سے کنٹرول کر کے اس کو جو ہے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, آئی تھنک دوز تھنگز آر آؤٹ آف دا کوسچن. جو آج کی کانورسیشن سے میں نے گیدر کیا, اینڈ آئی تھنک کہ کچھ ایکسپرٹس اب ووکل ہو کے اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ لیٹ دی انڈس ریور فلو, اور اس کے زیادہ فوائد ہیں, اس کے کم نقصانات ہیں. یہ جو ہم نے ایک آرٹیفیشل سا انفراسٹرکچر میگا پروجیکٹس کے بیس پہ بنا دیا ہے, اور میگا ایگریکلچر سنگل مونو کراپ کلچر بیسڈ ایگریکلچر کے اوپر بنا دیا ہے, اس کے عجیب عجیب سے نتائج نکل رہے ہیں. نن آف دیم آر ان فیور آف دا کنٹری. اینڈ آئی تھنک کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اب تھوڑا سا غور سے سوچنا پڑے گا کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو گیٹ انوالوڈ ان دس سچویشن, بیکاز یہ ڈیمیجز ہونا, پھر ڈیمیجز کے اندر پیسے بھرتے رہنا, اور یہ ایک پرپیچول سی سائیکل کریٹ کر دی ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہی ہوتے جائیں گے ایون ان دا لانگ رن, چاہے جتنے بھی ان کو آپ پیسے دے دیں. تو جو چیز کرنے والی وہ ڈیمیج سے پروٹیکٹ کرنا ہے اور غلط
قسم کے unnecessary قسم کے damages کو avoid کرنا ہے in the longer run. On that note, I will close off this program. Thank you again for joining us today, and I hope you learned something from this conversation. Special thank you to Dr. Hassan Abbas, and I hope that in the coming days what we find out is some kind of seriousness from the government so that this does not happen again.